اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 10ویں پارے کا معنی اور اس کا تعارف حاصل کریں گے۔ 10ویں پارے کا نام ہے وَاعْلَمُوا، اور اس کے اندر 2 صورتیں ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا سورہ انفال لاسٹ ٹائم، اور اب بھی سورہ انفال اس پارے میں چلتی ہے، اور اس کے بعد سورہ توبہ آتی ہے۔ سورہ انفال کے اندر جو مضامین آئے ہیں جو اس پارے میں ہیں وہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ ہم نے غزوہ بدر کے اندر بہت ساری چیزیں سنی ہوں گی، لیکن قرآن مجید اس کو کنسائز کر کے بیان کرتا ہے، یعنی سمرائز بیان کرتا ہے، اور وہ پوائنٹ بیان کرتا ہے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا اصل مقصد ہدایت ہے، اور ہدایت والی چیزیں قرآن مجید ایمفسائز کرتا ہے تاکہ ہمارے دل کے اندر ایمان پیدا ہو سکے۔ تو غزوہ بدر کے حوالے سے، غزوہ بدر جب ہوئی تو یہ ایک مارکہ تھا مسلمانوں اور کفار کے درمیان، اور مسلمانوں کے ایمان کی ایک جانچ پڑتال تھی، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جتنا بھی تمہیں مال غنیمت حاصل ہو اس میں سے 1/5 جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور باقی حصہ جنگ لڑنے والوں کا ہے 4/5۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تمہارا فیتھ، تمہارا برننگ فیتھ، تمہارا ایمان جو ہے وہ حقیقی طور پہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور جو بھی جنگ لڑی جائے وہ اللہ کے لیے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کا نتیجہ کیا بنایا کہ ایک ایسا ٹیم ورک وجود میں آیا جس کے اندر اتنی پاور تھی وہ کفر کے ساتھ لڑ سکتا۔ اب کوئی بھی ٹیم دنیا کی بنے اور اس کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو کفر پر قائم ہو، ان کی زندگیاں کفر پر چل رہی ہوں، وہ گانے بھی سن رہے ہوں، وہ حرام زدگی بھی کر رہے ہوں، وہ شراب بھی پی رہے ہوں، وہ غلط کام بھی کر رہے ہوں، لوگوں کے حق بھی مار رہے ہوں، دربار بھی بنا رہے ہوں، تو پھر وہ ٹیم جو ہے وہ صحیح طرح پرفارم نہیں کر سکتی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس طرح بنایا کہ وہ حق کے لیے لڑنے والے تھے، حق کے لیے اٹھنے والے تھے، حق کے لیے خرچ کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے غزوہ بدر کے اندر یہ چیز کر کے دکھائی اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بھی جس کافر کا پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اس کی ڈیتھ یہاں ہوگی، تو اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو علم دیا گیا اس کے مطابق اس کافر کی وہاں پر ڈیتھ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، اور اس کامیابی کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کا رعب پورے عرب پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سورہ توبہ آتی ہے۔ سورہ توبہ جس کا معنی بنتا ہے کہ ریپینٹنس، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا۔ ہم اکثر اوقات توبہ کے لفظ کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کو توبہ کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت کے اندر 3 جو مسلمان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تھی، اس وجہ سے اس صورت کا نام توبہ رکھا گیا۔ اب اس صورت سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کفار کو چیلنج کیا، اور ان کو یہ کہا کہ اب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بری ہیں، اب وہ تم سے صحیح طرح لڑیں گے۔ اب ہم پاکستان میں دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ، وہ سود، ہم اس پر قائم رہیں اور وہ جنگ میں ہم کامیاب ہوں، اٹ از امپاسبل۔ ہمیں اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس کے لیے جو صحیح طاقت چاہیے وہ ایمان کی طاقت چاہیے۔ خیر، ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ یہ سورہ توبہ، اور سورہ توبہ کے اندر جو پورا سینیریو بنا وہ سینیریو کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر چکے تھے، حج بھی کر چکے تھے، اور دوسرے حج کے موقع پر یہ توبہ، سورہ توبہ نازل ہوئی۔ یہاں پر کیا صورتحال تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ فتح کر چکے تھے، اور مکہ دارالخلافہ تھا، جو بھی اس ٹائم پینسولا جو بھی عرب تھا اس کا، اور پورے عرب کے اندر ایک سوشو اکنامک کنڈیشن ایسی ڈیولپ ہو چکی تھی کہ ترقی کے واضح امکانات تھے، جس کی وجہ سے روم اور ایران جو ہے وہ ان کی نظریں عرب کی طرف تھیں، اور عرب کے اندر وہ چینجز دیکھتے ہوئے اس پر حملہ کر سکتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے اس کو پری ایمپٹ کیا، اور یہاں اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ کوئی مسلمان بھی پیچھے نہ رہے، وہ اس میں ضرور حصہ ڈالے۔ تو مسلمانوں نے اپنے جان، مال اور ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اس میں حصہ ڈالا، اور ایک بڑا لشکر جو کفار کے مقابلے میں تو بہت چھوٹا تھا، لیکن پری ایمپٹیولی وہ روم کی طرف روانہ ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے دور سفر تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینی طور پہ کیا۔ اور اس سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ایک اور جو بھاگ تھی، ایک اور جو ان کا رعب تھا، وہ کفار کے اوپر بیٹھ گیا، اور اس سے لڑائی نہیں ہوئی،
لیکن اس موومنٹ کے نتیجے میں یہ صورتحال بنی اور مسلمان کامیاب لوٹے۔ اس صورت کے اندر جو ایک آیت آئی تھی وہ کیا ہے؟ وَإِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر تمہیں زیادہ اچھے ہیں تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، رشتہ دار، بیویاں، گھر اور کاروبار اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو جو بھی منافقین تھے مسلمانوں کے گروپ کے اندر بیٹھے ہوتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو سختی سے ڈیل کریں، ان کو نرمی سے نہ ڈیل کریں، ان کو جھڑکیں، ان کے ساتھ مقابلہ کریں، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے اوپر اور زیادہ طعن و تشنیع کا وہ کوئی کام کرے۔ اس کے بعد یہ صورت آگے چلتی ہے، آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ پارے میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔